الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ فرمایا اے موسیٰ، لوگوں پر اپنے پیغامات اور اپنے کلام سے فضیلت دی ہے، بس میں نے تم کو جو کچھ دیا وہ لے لو اور شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو مقام اور عزت اور فضیلت پیارے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمائی۔ انبیاء میں کلیم اللہ ایک ہی ہے اور کوئی کلیم اللہ نہیں۔ ہر ایک نبی کو اس کی شان کے لائق میرے رب نے مقام، مرتبہ، عزت عطا فرمائی۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں، اور تفسیر امام ابن ابی حاتم کی 5ویں جلد میں یہ حدیث پاک 8925 نمبر پر موجود ہے۔ امام عبد بن حمید، امام ابن ابی حاتم اور ابو الشیخ نے حضرت قتادہ سے روایت کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاک پروردگار سے عرض کی، میرے مولا، میں نے تورات کی الواح میں یہ پڑھا ہے کہ ایک امت سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی، تو وہ امت مجھے نہیں دے دیتا؟ یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ، وہ امت آپ کو نہیں مل سکتی، وہ امت احمد ہے۔ پھر کہا، اے پاک پروردگار عالم، میں نے تورات کی الواح میں یہ پڑھا ہے ایک امت سب سے بہترین امت ہے، وہ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے، برائی سے منع کریں گے اور اللہ پر ایمان لائیں گے، تو یا اللہ تو وہ امت میری بنا دے۔ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، وہ امت احمد ہے۔ کہا، اے میرے رب، میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت پہلی کتاب اور آخری کتاب پر ایمان لائے گی اور گمراہوں سے قتال کرے گی، حتیٰ کہ کانے کذاب سے بھی قتال کرے گی، یا اللہ تو وہ امت میری بنا دے۔ ارشاد فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، وہ بھی امت احمد ہے۔ کہا، اے میرے رب، میں نے تورات میں پڑھا ہے ایک امت اپنے صدقات کو کھائے گی اور اس کو اس پر اجر بھی ملے گا، تو یا اللہ وہ امت مجھے میری امت بنا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ نہیں، وہ بھی امت احمد ہے۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں میں جو بھی شخص صدقہ کیا کرتا تھا وہ ایک صدقہ میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اور اگر قبول ہو جاتا تو اس کو آگ کھا جایا کرتی تھی، اگر قبول نہ ہوتا تو وہ یوں ہی پڑا رہ جاتا اور اس کو درندے اور پرندے کھا جاتے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے فقراء کے لیے تمہارے اغنیاء سے صدقہ لیا اور اس کی تم پر تخفیف اور رحمت ہے۔ کہا، میرے رب، میں نے تورات کے الواح میں پڑھا ہے کہ اس امت کا کوئی شخص بھی نیکی کا ارادہ کرے گا اور اس پر ابھی عمل نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جب وہ نیکی پر عمل کرے گا تو اس کو 10 نیکیوں سے لے کے 700 نیکیاں اور اس کی دگنیاں لکھ دی جاتی ہیں، تو یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ، یہ بھی امت احمد ہے، یہ بھی میں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت دوں گا۔ کہا، اے میرے رب، میں نے تورات کے الواح میں یہ پڑھا ہے اس امت کا کوئی شخص جب کسی گناہ کا ارادہ کرے تو اس کو اس وقت تک نہیں لکھا جاتا جب تک وہ اس پر عمل نہ کر لے، اور جب وہ عمل کر لے تو اس کا ایک گناہ لکھا جاتا ہے، یا اللہ وہ امت میری امت بنا دے۔ فرمایا نہیں پیارے موسیٰ، وہ بھی امت احمد ہے۔ کہا، میرے رب، میں نے تورات کی الواح میں پڑھا ہے کہ وہ امت لوگوں کو دعوت
لوگوں کی دعوت قبول کرے گی اور ان کی دعا قبول کی جائے گی تو تو ان کو میری امت بنا دے۔ فرمایا پیارے موسیٰ وہ بھی امت احمد ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ چلو وہ امت مجھے نہیں دیتا تو کم از کم مجھے ان کا امتی بنا دے۔ حضور اتنے فضائل کی مالک ہو، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یا اللہ چلو وہ امت نہیں دیتا تو مجھے کم از کم اس امت میں شامل کرتے۔ میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رب کریم نے فرمایا پیارے موسیٰ بات سنو، جس کو میں نے جہاں پر جس جگہ رکھا ہے بالکل ٹھیک رکھا ہے، آپ کو میں 2 ایسی چیزیں دے رہا ہوں کہ اس کائنات میں نے کسی اور کو نہیں دی، وہ لے لو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ۔ عرض کی یا اللہ کون کون سی؟ فرمایا میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنے کلام کے ساتھ فضیلت دی ہے، یہ ایک چیز ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام راضی ہو گئے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ موسیٰ کی قوم سے ایک امت ایسی ہوگی جو حق کے ساتھ ہدایت دے گی اور حق کے ساتھ عدل کرے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام مکمل راضی ہو گئے۔ حضرت مجھے یہ بتائیں موسیٰ علیہ السلام اس امت کو مانگتے رہے، تورات میں بھی امت مصطفیٰ کے فضائل اور کمالات بیان کر دیے گئے کہ وہ امت نیکی کرنے والی ہوگی، نیکی کی دعوت دینے والی ہوگی، برائی سے روکنے والی ہوگی۔ بے شمار جو میں نے آپ کے سامنے ابھی یہ فضیلتیں بیان کی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام آخر میں کہتے ہیں یا اللہ تو مجھے نہیں حضور کو امتی بنا دیتا؟ میں کہتا ہوں آج کے لیے اتنی ایک حدیث کافی ہے قبلہ کہ جس کا امتی ہونے کے لیے اللہ کے نبی تمنا کریں، تجھے اللہ نے بغیر مانگے اس کا امتی بنا دیا ہے، تو شکر پھر بھی ادا نہ کرے تو میرے بھائی پھر اور کیا چاہتا ہے تو؟ اگر پھر بھی بندہ شکر نہ ادا کرے کہ ہمیں حضور کا امتی بنا دیا ہے اور پھر بھی حضور کی نسبت، حضور کی محبت اور حضور کا عشق سینے میں نہ رکھے، اس نبی کے لیے نہ مرے، تو میں کہتا ہوں وہ ویسے ہی مر جانا چاہیے۔ وہ اللہ کے بندے بن مانگے تجھے مل گیا، اور اتنا مل گیا کہ تیرے صدقے تو ہی کھائی جا رہا ہے اور اس پر اجر بھی مل رہا ہے۔ صدقے بلائے ہیں اللہ نے وہ تجھے دی اور تو نے وہ صدقے بھی کھائے، ہر چیز کھا گیا، پھر بھی اس امت کے اندر شامل ہونے پر تجھے فخر نہیں ہے۔ میں تو کہتا ہوں حضرت صاحب میں نے زندگی میں 2 چیزوں کے لیے کانوں کو بند کر دیا ہے۔ میرے نبی کی کوئی نقص بیان کرے، میرے نبی کے یاروں کے خلاف کوئی بکواس کرے، میں نے اپنے کانوں کو بند کر لیا ہے، مجھے سنائی نہیں دیتا۔ مجھے عشق رسول سمجھ میں آتا ہے، مجھے محبت رسول سمجھ میں آتی ہے۔ وہ حضرت صاحب چھوٹا ہے، وہ بڑا ہے، وہ مولوی ہے، وہ غیر مولوی ہے، کوئی بھی بات کرے، اگر عشق رسول کی بات کرتا ہے، محبت رسول کی بات کرتا ہے، نسبت رسول کی بات کرتا ہے، میرے سونے نبی کے اہل بیت کی بات کرتا ہے، حضور کے یاروں کی بات کرتا ہے، ہمیں سنائی بھی دیتا ہے، ہمیں دکھائی بھی دیتا ہے۔ اور اگر وہ بندہ نقص رسول کی بات کرے، حضور پر اعتراض کرے، حضور کے یاروں پر اعتراض کرے، حضور کے گھر والوں پر اعتراض کرے، حضور ہمارے کان بند ہیں، آپ کون ہو ہم آپ کو نہیں جانتے، آپ کیا کہہ رہے ہو ہمیں سنائی نہیں دے رہا، ہمیں ایک ہی بات سنائی دیتی۔ صدیوں پہلے یار اللہ کے نبی تمنا کرتے گئے یا اللہ ہمیں امت مصطفیٰ بنا دے، ہمیں امت مصطفیٰ بنا دے، یا ہمیں امتی دے، ہمیں دے دے، یا نہیں دیتا تو یا اللہ ہمیں ان کو امتی بنا دے۔ تو نبی تمنا کرتے جائیں یار میری اوقات کیا ہے کہ میں نہ کہوں، مجھے بن مانگے اللہ نے اپنے حبیب کو امتی بنا دیا، تو بابا مجھے ایک ہی بات نظر آتی، محبت رسول، عشق رسول، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ۔ کوئی کہے کہ حضور کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، سب سے بڑا جھوٹا اور بے ایمان ہے۔ کوئی کہے میرے نبی کو اللہ نے علم غیب نہیں دیا، آپ کو کوئی عظمت شان مقام نہیں دی، میں کہتا ہوں اس سے بڑا جاہل آدمی کوئی نہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ہم نے مقام محمود دے دیا۔ اور ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، ہمارا یار ہم سے ملاقات کر کے آیا ہے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جو ہم نے باتیں کی سو کی، تمہیں کیوں بتائیں؟ یاروں کی باتیں کون بناتا ہے؟ کون بتاتا ہے کسی کو؟
جو یار اور دوسرے یار کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہوتی وہ کوئی نہیں بتاتا، اپنے محبوب کی بات کون کوئی بتائے؟ یہ آج تک ہم وہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ تورات میں کیا لکھا ہوا تھا اور وہاں پر کوہ طور پر کیا باتیں ہو رہی تھیں، یہ ساری اسی کی تفصیل چلی آ رہی ہے۔ اللہ نے معراج کروائی پیارے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ ساری باتیں کھول کے رکھ دی، لیکن آج تک میرے رب نے معراج کی باتیں نہیں کھولنے دی۔ یار کی یار سے کیا ملاقات ہوئی ہے؟ حضرت جس ذات نے اپنا آپ نہیں اپنے محبوب سے چھپایا، آپ کیا سمجھتے کہ کوئی شاید چھپا سکتا ہے؟ دیکھیں، ہم حضور کا علم اور اللہ کا علم ایک برابر نہیں کہتے۔ اس کائنات کے اندر جتنے سمندر ہیں ان کو قطروں میں تقسیم کر دیا جائے، اس کائنات کے جتنے سمندر ہیں ان کو قطروں میں تقسیم کر دیا جائے، کسی ماں کے لال میں جرأت ہے ان قطروں کو گن سکے؟ ان میں سے ایک قطرے کا کروڑواں حصہ بھی نہیں وہ علم جو اللہ نے اپنے حبیب کو دیا ہے۔ لیکن اگر اپنے حبیب اور مخلوق کی بات کی جائے تو میرے بابو پھر ساری کائنات کے سمندروں کو قطروں میں تقسیم کرو، اور ساری کائنات کے سمندروں کے قطروں کے اندر میں سے ایک قطرہ، اس کا کروڑواں حصہ بھی اللہ نے وہ نہیں ہے جو مخلوق خدا کو دیا ہے۔ اتنا علم اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا ہے۔ پورے ریگستان کے ذروں میں سے ایک ذرہ مخلوق کا علم ہے، اور پورا ریگستان یہ میرے مصطفیٰ کا علم۔ حضور کے علم کی جب مخلوق سے نسبت کی جائے گی تو پھر کوئی مثال ہی کوئی نہیں، کوئی تمثیل ہی نہیں ہے، کوئی اس کا مقابلہ ہی نہیں ہے۔ وہ میں کہتا ہوں حضرت صاحب وراء الورا ذات ہے، اور جب رب کے سامنے کیا جائے تو پھر نہیں، میرے رب کا علم پھر لامحدود ہے۔ ہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے علاوہ کچھ سننا نہیں۔ ایک ہی بھائی مجھے جو بات اب تک پڑھنے پڑھانے سے سمجھ میں آئی ہے، اگر آپ بھی اسی کو اپنا معیار بنا لیں گے، حضرت زندگی میں آپ کبھی مار نہیں کھائیں گے، قبر میں مار نہیں کھائیں گے، حشر میں مار نہیں کھائیں گے۔ ہم جب ایک ہی چیز دیکھیں گے، یار کا حسن دیکھیں گے۔ مینوں نہ علماں وچ پھسا بولنا، کوئی یار دی گل سنا بولنا، نہ علماں وچ پھسا۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ہاں جی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ارے صاحب ہمیں تو یہ سمجھ میں آتی، لم یاتی نذیرو کا فی نظر مثلے تو نشد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سر سوئے ہے تجھ کو شہید و سرا جانا۔ اللہ اکبر، البحر علا والموج طغا، من بے کس طوفاں ہوش ربا، منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا، اور نیا پار لگا جانا۔ انا فی آتشم و سخا کا تم، اے گیسوئے پاک اے ابر کرم، برسنہارے رم جھم، دو بوند ادھر بھی گرا جانا۔ حضرت صاحب ہم تو یہی جانتے ہیں، اس صورت نوں میں جان آکھاں، جانان کے جان جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شان نہ سب بڑھیں۔ سبحان اللہ، ما اجمل کا، ما احسن کا، ما اکمل، کتے میرے علی کتے تیری ثنا، گستاخ کیاں کی تجاوز۔ اللہ اکبر۔ حضرت صاحب ہمیں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے، یعنی نہ علماں وچ پھسا ملا، کوئی یار دی گل سنا بولنا۔ سانو عشق رسول دی گل سمجھ آتی ہے، سانو دوسری نہیں آتی۔ حضرت صاحب اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے حضور کی سچی نسبت نصیب۔